من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأطيبنا وأطهرنا المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الكتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ حق چہارگاہ معصومین علیہ السلام جن مومنین نے یہ فرش عزا بچھایا ہے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ تمام جو یہاں حاضرین ہیں آپ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم اس مجلس عزا کے طفیل جتنے مومنین بیمار ہیں سیلاب زدگان میں اور مومنین اس محفل میں جتنے بھی بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا سے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو جو مومن جہاں جہاں بھی ہے اس کی عزت مال جہاں کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور جو کر رہے ہیں بے حق چہارگاہ معصومین علیہ السلام اگر قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما. ہمارے آقا مولا اور اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کو اتنے ظہور عطا فرما. ہم امام علیہ السلام کے ساتھ حق کا ہو کر شہادت نصیب فرما. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قادر عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. پھر آئندہ سال اور پھر یہ عزاداری اور یہ امام کا تذکرہ. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں پہ تذکراً ڈسکس کیا جائے جن کی ہمیں ضرورت ہے. مثلا یہ ماہ محرم آیا اور اس وقت ہمیں تقریباً 2 مہینے مکمل ہونے والے ہیں. ہم نے در حسین سے لیا کیا ہے اس وقت تک؟ یہ جو اتنے دن ہم نے گزارے ہیں ہم نے کیا حاصل کیا؟ یقیناً یہ باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن مجبوری ہے. میں نے کچھ احباب یہاں پر ہیں. خطبہ جمعہ میں جب محرم آ رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنا ہدف معین کرنا ہوگا کہ اس محرم میں ہمارا ہدف کیا ہے. اگر ہدف معین نہیں ہے، مثلا ہم نکلیں گھر سے ہدف معین نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، چلتا رہوں گا، نہ منزل کا پتہ ہے نہ کہاں کس مقصد میں یہ انسان نکلا کچھ پتہ نہیں. مثلا یہ محرم آ رہا ہے تو میرا ہدف کیا ہے، میں امام سے کیا لینے جا رہا ہوں. مثلا اس پورے محرم میں نے کیا حاصل کیا ہے، کچھ حاصل بھی کیا یا نہیں، وہ پھر اپنے مقدر کو انسان دیکھے کہ میں نے کیا کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بارہا کوشش رہی ہے کہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہوں تو یقیناً ہم منزل تک پہنچیں گے. مثلا ہم راہ میں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے لیکن کوئی آگے پوچھے گا تو نا کہاں جا رہے ہیں، یہ جو کوئی پوچھ رہا ہے وہی سوال میرا ہے. مثلا ہم نے یہ محرم منایا تو ہمیں کیا ملا؟ آیا امام حسین کی محبت ملی یا نہیں؟ ہمارا کوئی ہدف اور تھا. اصل اس ماہ محرم میں نے اپنی کتنی بری عادات سے چھٹکارا پایا.
پایا کہ نہیں پایا؟ اگر نہیں پایا تو پھر میں تو ایسے کسی شخص کی طرح ہوں جس کا ہدف معین نہیں ہے، جس کا مقصد نہیں ہے، جس کا ایم نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، اسے جانا ہے، سفر کر رہا ہے، وہ چل کے آخر ایک جگہ پہ وہ ختم ہو جائے گا، نہ اس کا نام ہوگا نہ نشان ہوگا، کیونکہ اس نے کیا کچھ نہیں، بغیر مقصد کے چلتا رہا۔ یہ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا وہ بڑی کمال کی آیت ہے، واقعاً سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا ایسا زمانہ بھی آیا؟ سوال کر رہا ہے خدا ہم سے، کیا ایسا زمانہ بھی کوئی آیا کہ انسان کا تذکرہ نہ ہو؟ یعنی پروردگار عالم نے جیسے ہی اس زمان مکان یہ حدود و قیود بنائے تو انسان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جب سے زمان ہے تب سے یہ انسان ہے، وہ کہاں ہے، کس عالم میں ہے، کس اس میں نہج میں تھا وہ انسان۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دہر ہو اور انسان نہ ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا کوئی ایسا زمانہ آیا کہ اس انسان کا تذکرہ نہ ہوا ہو؟ تو وہ انسان کون ہے جس کا تذکرہ خدا سے کروا رہا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ہم جیسا انسان نہیں، وہ انسان جس کے لیے پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے وہ انسان کامل ہے، وہ ایسا انسان کامل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنے۔ ہم آپ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو اس انسان کامل کا راستہ ہے۔ اب آئیں کہ یہ انسان کامل کو پہچانے کیسے، اس کی صفات کیا ہے؟ ایسے ہی انسان کامل ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں انسان کامل ہے، فلاں انسان کامل کہہ دینے سے کوئی انسان کامل نہیں بنتا، بلکہ اس کا کردار، اس کی علم، اس کی معرفت، اس کی عصمت، اس کی طہارت، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ گواہی دیں کہ واقعاً یہ اس کی ہر صفت کمال تک پہنچی ہے، اور جس کی یہ صفات کمال تک پہنچے اسے انسان کامل کہا گیا۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات احادیث رسول خدا میں جسے انسان کامل کہا گیا ہے وہ کون ہے؟ جس کا وجود گواہی دے کہ یہ انسان کامل ہے، اتنا کامل کہ ایک لحظے کے لیے بھی وہ اپنے پروردگار سے اس طرف یا اس طرف نہیں۔ صادق بلکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ انسان کامل کو پہچانیں کہ کون ہے جو انسان کامل کے راستے پر ہے، مولا یہ فرماتے ہیں کون ہے جو انسان کامل کے راستے پر ہے، وہ کون ہے؟ مولا کا اس میں 3 علامتیں۔ نمبر پہلا اس کی علامت کیا ہے؟ وہ اتباع سنت الہی پر چلتا ہے، اتباع اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے کو پکڑتا ہے۔ دوسری مولا فرماتے وہ سنت رسول کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے۔ اور تیسرا مولا فرماتے وہ جو اپنے وقت کے ولی کے راستے کی پہچان رکھتا ہے، یہ انسان کامل ہے۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم خدا کی کتنی مانتے ہیں، نبی کی کتنی مانتے ہیں، ہم امام کے راستے کو کتنا پہچانتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم خود میں اگر تلاش کریں تو شاید ہمیں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہ آئے، جبکہ ہمارا تعلق ان سے ہے جو اتنے کامل ہیں کہ دشمن 1400 سال سے یہی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایک ان میں عیب ثابت کرے۔ دشمن کی پوری قوت کے باوجود، مثلا دشمن کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، یہ 3 چیزیں کسی کو نابود کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مطلب کسی کی شخصیت کو خراب کرنا ہو تو دولت کو استعمال کرو، پروپیگنڈا کرو اور اس کے پاس طاقت کا استعمال کرو۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ہو جائے
تو یہ وہ انسان استعفاء ہستی کا مل جاتا ہے. یہ دنیا نے مل کر 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں، یہ قوتیں، تینوں قوتیں، قوت، دولت، قوت اور پروپیگنڈا، تینوں مل کر کوشش کر رہی ہے کہ ایک نقص جو ہے وہ علی میں پیدا کر دے. یہ تینوں ختم ہو گئے. علی کمال تک جاتا رہا. علی انسان کامل ہے. انسان کامل خود سے نہیں بنتا. اس کو پروردگار عالم اسے یہ کمالات عطا کرتا ہے. اب علی کو انسان کامل بنایا تو علی کا علم کمال تک ہے، علی کی شجاعت کمال تک ہے، علی کی عفت کمال تک ہے، علی کی جس پہلو کو دیکھے وہ کمال تک ہے. جب پہنچا کمال تک تو پھر قرآن نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم. آج دین کمال تک پہنچا. قرآن نے یہ نہیں کہا اليوم اتممت علیکم، آج دین تمام ہوا. نہیں، یہ کمال، اکمال اور اتمام میں بڑا فرق ہے. کبھی غور کیجئے گا. اتمام یعنی جمع، ایک چیز مکمل ہو گئے، تمام ہو گئے. اور اکمال نہیں، ایسے نہیں. مثلا میں اس کو سمجھنے کے لیے میں مثال پیش کروں. ایک ہم نے بلڈنگ بنائی، اس کے جتنے لوازمات تھے ہم نے ان کو پورا کیا. جب وہ پورے کیے ساری بلڈنگ مکمل ہو گئی. اب کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے اتمام کو پہنچی، تمام ہوئی. اب اس سے آگے ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ جو اکمل تو کہہ رہا ہے، اتممت علیکم نعمتی اکملت، یعنی آج کمال تک پہنچا. یعنی کیا؟ نہیں، یہاں پہ حد معین ہے کہ اتنے وقت میں یہ چیز تمام ہو جائے گی. لیکن کمال میں یہ نہیں ہے، حد معین نہیں ہے. جس طرح ہم علی کے لیے کہتے ہیں علی کے علم کا احساس کوئی نہیں کر سکتا، اس کی حد نہیں ہے. علی کے کمالات کو کوئی محدود کرے اتمام نہیں ہے. اللہ نے اس لیے کہا اليوم اکملت، آج تمہارا دین مکمل ہوا. یعنی کیا؟ یعنی آج دین کمال تک پہنچا ہے جس کی کوئی حد نہیں. کس دن ہوا؟ جس دن نبی خدا نے یہ اعلان کیا من کنت مولاه فهذا علی المولا. یعنی علی کی ولایت کے بغیر دین کے کچھ حدود تھے، لیکن آج کے بعد یہ حد یہاں رکے ہی نہیں. فقط علی تک نہیں ہے، علی جیسے باران ہے. یہاں تمام نہیں ہو رہا، جہاں دین تمام نہیں ہو رہا، یہاں دین کمال تک پہنچ رہا ہے. اب علی کی ضرورت تھی اس دور میں تو علی آیا. اب حسن کی ضرورت ہے تو حسن آئے گا، حسین کی ضرورت ہوگی تو حسین آئے گا، زین العابدین کی ضرورت ہوگی تو زین العابدین آئے گا. اسی طرح دین یہ کمال تک جاتا رہے گا، جاتا رہے گا. اس وقت یہ دین کھل کر سامنے آئے گا جب مہدی کے برحق ظہور فرمائیں گے. تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جن حدود کو، قیوم کو ہم محدود کر رہے تھے وہ ہماری اختراع تھی. جو اللہ کمال دکھانا چاہتا تھا وہ آج ظاہر ہوا ہے، یہ پہلے ظاہر نہیں ہوا. یہ دین کمال تک پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ایک حد تک آیا نہیں. مثلا ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں مثال لیتے ہیں، بھائی فلاں شخص جو ہے وہ کامل ہوا، انسان کامل ہو گیا. بس جانور کمال تک پہنچے تو جانور کیا بنتا ہے؟ جانور ہی ہوتا ہے. وہ جانور کمال تک پہنچنے کے بعد انسان نہیں بنتا، انسان نہیں بنتا. اسی طرح انسان کمال کے راستے کو اختیار کر رہا ہے تو وہ فرشتہ نہیں بنتا یا یہ خدا نہیں بنتا، بلکہ یہ اپنے ان حدود تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ولی میں ہے. اور اصل مومن کی پہچان کا، انسان کامل کے راستے کی پہچان یہی ہے کہ آپ اپنے وقت کے ولی کے راستے کو پہچان. ہمارے وقت کا ولی اس وقت ہمارے انتظار، ہم انتظار نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم منتظر ہیں، نہیں، ہم منتظر نہیں ہیں، وہ منتظر ہے. وقت کا امام منتظر ہے.
وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ وہ ظہور کرے. ہم انتظار نہیں کر رہے، وہ انتظار کر رہا ہے. اب جو علی کو انتظار کرائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ لے کر گئے علی کو راستہ وہ دربار میں اور کھڑا کر دیا. ہم امام کو، اپنے وقت کے امام کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ کھڑا رہے، ہم جب تک سدھر جائیں کہ وہ آئے. جو علی کو لے جائے اور اس کو کھڑا کرے، ہم اس پر لعنت و فکار کرتے ہیں اور خود پر فخر کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی مومن نہیں ہے. ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا واقعا کہ ہم امام کے راستے کا اتنا پاس رکھتے ہیں. میں تو عجیب واقعہ میرا سخت زبان استعمال کرتا ہوں اور بہت سارے مومن یقیناً ناراض بھی ہوتے ہوں گے، معاف کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مثلا ہم نے عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے. مطلب میرے گھر میں تابوت بنا تو اس تابوت کو زیارت سے پہلے میری 50 سیلفیاں اس تابوت کے ساتھ پہلے عادت کی ہوگی. پہلے اس کا تقدس جو تھا، اس کی روحانیت تھی، میں نے پہلے ختم کر دی. مجھے یاد ہے میں بلوچستان میں کسی جگہ پہ اشرف پڑھ رہا تھا. وہاں پہ پتہ کیا ہوا؟ وہاں جب وہ تابوت نکالا نا، انہوں نے لوگ ٹکرے مار رہے تھے دیواروں کے ساتھ. میں نے پوچھا یہ اتنا گریا ہمارے علاقوں میں تو نہیں ہوتا. کہا کہ ہم اسے امام کا جنازہ سمجھتے ہیں. پھر اس کی ایک اپنی روحانیت ہے. ہم علم اٹھاتے ہیں، علم کی اپنی ایک روحانیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے. ہم نے سیلفیاں لینا شروع کر دیا. بہت سخت ہے. کیا اچھی بات ہے، آپ کی ایک یادگار ہونی چاہیے، لیکن اس زیارت کے اٹھ جانے کے بعد ہم اندر بنا رہے ہوتے ہیں. ایک پھول لگایا، وہاں فوٹو نکالا، دوسرا پھول لگایا، فوٹو نکالا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بڑا سخت عجیب ہے کہ وہ جو انسان کامل ہے، اولئک متقیان، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا. اس نے کہا کہ جو میرے راستے پر ہوگا اس کے اندر سر للہ، اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوگا. ہمارا دل واقعی راز ہے، خدا کا خزانہ ہے. مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ہے، جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، وہ اللہ کے رازوں کا خزانہ، اس کا دل اللہ کے رازوں کا خزانہ ہے. ہمارا دل اللہ کے رازوں کا خزانہ. مجھے پتا چل جائے کہ مستحسن بھائی کی جو ہے نا فلاں وہ بدی ہے، پہلے تو خود اس کو رکھوں گا، اس کے بعد پورے علاقے کو بتاؤں گا کہ ہم راز رکھنے والے نہیں ہیں. دل پر رازوں کو رکھنے کی قوت پیدا کریں. مثلا ہم آئمہ کا دور پڑھے نا، آئمہ کا دور، آئمہ کے لیے مشکلات کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ آئمہ راز بتاتے تھے وہ اپنا سمجھ کر، اور وہ باہر جا کر عیاں کرتے تھے، جس کے لیے آئمہ کے لیے مشکلات ہوتی تھی. اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے دلوں کو بہت بڑا خزانہ بنائیں، مومنین کے رازوں کو دفن کریں. قبرستان بنا اپنے دل کو، مومن کے رازوں کا قبرستان. قبرستان ہونا چاہیے. یعنی قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دفن ہو گئی پھر سے نکالا نہیں جاتا. ایسا ہمارا دل ہونا چاہیے کہ جس میں ایک چیز ڈال دیں تو پھر دوبارہ نہ نکالے. احترام مومن میں، مومن کی تعظیم کے لیے، مومن کی عزت و آبرو کے لیے. مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ایک مومن کی توہین کرتا ہے، اس پر اہانت تہمت لگاتا ہے، اس کی اہانت کرتا ہے، کہ اس کا گناہ اتنا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ کعبہ پر حملہ کیا، اس کو مسمار کیا ہے. ایک مومن کی توہین اگر کوئی کرتا ہے، 70 مرتبہ کعبہ کو مسمار کرنے کے برابر گناہ کرتا ہے. ہم کتنا کر رہے ہیں؟ باقی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اہل بیت کے راستے پر ہیں جہاں پہ دشمن آتا ہے تو بھی وہ سیراب ہو کے جاتا ہے. دشمن کو یقین ہے کہ ہاں مجھے انتقام نہیں لیا جائے گا. میں نے جوان مارا ہے لیکن مجھے
اذیت نہیں دے گا. میں نے تماچے مارے لیکن یہ مجھے تماچا نہیں مارے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس گھر کی طرف جا رہا ہوں، جس افراد کے پاس جا رہا ہوں، وہ ایسے نہیں ہے، وہ انتقامی کاروائی نہیں کرتے. ہم انتقامی کاروائی کے لیے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ انسان کامل کو پہچانے کیسے. ہمارے معاشرے میں انسان کامل کون ہے، ہم کسے پہچانے؟ حضور فرماتے ہیں انسان کامل کی سب سے پہلی علامت جو پروردگار عالم یا ائمہ معصومین اور احادیث سے نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے. یہ اول وقت جو نماز ہے بڑا اثر آتی ہے. وہ عارف بزرگوار آگے بہجت، اس کے پاس کوئی ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، مثلا میرے پاس رزق کی کمی ہے. کہا کہ نماز اول وقت. کہا میں یہ اولاد نہیں ہے. کہا کہ نماز اول وقت. کہا کہ میں تنگ دست ہوں. کہا کہ نماز اول وقت. جتنے سوالات کیے آگے بیٹھے سے انہوں نے صرف ایک ہی جواب دیا، نماز اول وقت. کہا کہ اول وقت نماز تمام چیزوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا حل اس میں ہے. حتیٰ کہ امام سے ملاقات چاہتے ہیں تب بھی نماز اول وقت نماز. امام سے ملاقات کیا انتظار کرتا ہے، جیسے پتہ ہوتا ہے کہ اول وقت کون سا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ وقت آئے تو میں سب کو چھوڑ کے وہاں پہنچوں. جب انسان اس طرح کا بیدار ہوتا ہے تو یہ انسان کامیاب ہے. خود وہ مشہور قصہ ہے کہ ایک جوان امتحان کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گیا، اپنی گاڑی خراب ہو گیا، پھر دوسری گاڑی سے چڑھا تو وہ بھی پنکچر ہو گیا اور اس کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا. اب یہ پریشان ڈرائیور سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا انجن سیز ہو گیا ہے گاڑی کا، یہ نہیں چل سکتی، یہ نہیں چل سکتی. اب وہ جوان پریشان ہے، دل میں سوچ رہا ہے. راستے کے کونے پہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے وقت کے امام، مجھ سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اے میرے وقت کے امام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے میں نماز اول وقت پڑھوں. یہ میں نے کہا، چند جملے چند لمحے گزرے، نورانی شخصیت آئی، اس نے ڈرائیور سے کچھ کہا کہ آگے گاڑی کو اسٹارٹ کر. وہ کہتا ہے کہ انجن سیز ہو گیا، نہیں چلے گی گاڑی، ہلے گی بھی نہیں. کہا کہ میں چلاؤ. وہی نورانی شخصیت سے کہ گاڑی چلاؤ. جیسے اس نے کہا کہ میں نے گاڑی کو چلا مارا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی جو نہیں ہو رہی. میں حیران اور پریشان. وہ ڈرائیور کہتے میں پریشان ہو گیا، میری گاڑی میں قوت نہیں تھی لیکن اب چلنے لگی. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بھاگتا ہوا گیا اور گاڑی کے اس پہ دروازے پہ قدم رکھا. جیسے ہی قدم رکھا وہی نورانی شخصیت میرے کان میں کچھ کہہ رہی تھی. کیا کہا؟ کہ وعدہ یاد رکھنا. وہ وقت کا امام جن جملے کہتا ہے اپنا وعدہ یاد رکھنا. کے دل سے آپ پکاریں تو فرزند زہرا حاضر ہے. ہمارے پکارنے میں مسئلہ ہے، اس کے آنے میں مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے. ہمارے وقت کا امام منتظر ہے. ہم میں کھو ممکن ہی نہیں کہ ایسی شخصیت جو تمام آدم سے لے کر اس وقت جتنے انسان گزرے ہیں ان سب کا جو ایسے ثمرہ ہے، تمام ہادیوں کا ثمرہ یہ امام زمان کی ذات ہے. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد اسی نظام الہی اور عدل الہی کا قیام ہے. جب تک وہ عدل الہی قائم نہیں ہوتا تب تک قیامت نہیں آنے والی. کہ دنیا دیکھے کہ اللہ کا عدل کیا، اس کا مظہر، اس کی جھلک ایک دیکھیں گے. انسانوں نے اس جھلک کو دیکھنا ہے اور بالخصوص جو انتظار کر رہا ہے اس کا تو بڑا ہی اثر ہے. کیا ہے؟ اگر مر بھی گیا تو اسے قبر سے اٹھا لیا جائے گا.
جس عدل کی تو تقاضا کرتا تھا آج اس عدل کی حکومت آ گئی. آج ان مومنین کو بلایا جائے. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا یہاں پر یا باہر کہیں کہ واقعی ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے سامنے نہیں ہے. خود کو جب دیکھتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ہم امام کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت مشکل ہے واقعی امام کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. امام کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا عدل کہ جو روایات ہیں امام علیہ السلام کے لیے وہ جملے واقعی عجیب ہے. کہا کہ ایک ہی کاٹ سے شیر اور بکری پانی پیئیں گے, شیر کو جرأت نہیں ہوگی اس بکری پر حملہ کرے. ایسا معاشرہ, ایسا امن جہاں پہ وحشی جانور کو بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی طرح بے جا حملہ کرے. آج جب اس کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے کوشش کی گئی, ہمارا میڈیا, میں بارہا میں نے کہا ہے کہ ہمارا میڈیا کٹھ پتلی میڈیا ہے. ایران میں اس وقت جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے بہت ساری پرانی ویڈیو ہیں. شروع جب انقلاب کا شروع تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنے دوپٹے جلائے تھے. کچھ اس طرح کی ویڈیوز وہ بھی اس وقت چل رہی ہیں. اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ میڈیا اس طرح کے حربے چلا رہا ہے. جبکہ ہم جانتے ہمارے ہاں اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے, ان پر کبھی ہمارے میڈیا نے کوئی وہ آواز نہیں اٹھائی. غیرت کے نام پر ہمارے شکارپور میں ایک بندے نے بیوی کو مارا, ماں کو مارا, اپنی ساس کو مارا. غیرت کے نام پر اس نے مارا. آپ نے اس کو دبایا, اس کو نہیں اٹھایا, اور وہ جو خود اپنی موت مری ہے اس کو آپ اسلام کے خلاف یوز کر رہے ہیں. یہ بھکاؤ میڈیا جن کو صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں, لعنت بھیجتے ایسے میڈیا پر. جو میڈیا عوام کی آواز ہے, جو میڈیا حق بیانی کرتا ہے, وہ باطل کے سامنے جھکا ہوا ہے, وہ طاغوت کے سامنے جھکا ہوا ہے, وہ سامراج کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس وقت پاکستان میں ہمارے بالخصوص سندھ میں جو مسائل چل رہے ہیں اس وقت, سیلابی جو حالات ہیں, ان پر کبھی میڈیا نے اتنا نہیں اٹھایا. جن کی سرزمین پر آپ رہتے ہیں, جن کی سرزمین کے لیے آپ کو اجازت دی کہ آپ جائیں اور آواز بنیں, ان کے حقوق کے لیے تو آپ نے کبھی بات نہیں کی. اسلام کے خلاف تھوڑی سی بات کر کے آپ اسے اٹھا دیتے. کتنے حملے ہوئے اسلام پر دنیا میں کہاں کہاں نہیں ہوتا. رسول خدا کی توہین ہوئی, ہمارا میڈیا خاموش. ملکہ ایلزبتھ بنتی ہے تو پورا میڈیا ہمارا سوگوار بن جاتا ہے. قرآن کی توہین ہوتی ہے, ہمارا میڈیا خاموش. نبی خدا کے خاکے بنتے ہیں, ہمارا میڈیا خاموش. اور وہ مرضی ہے سب سوگوار ہیں, ان کی اپنی ماں مر گئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ حق کوئی کے لیے نہیں, ہمارا میڈیا دلالی کے لیے ہے. طاغوت کی دلالی کرتا ہے یہ میڈیا. اس وقت جو حالات ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے آگے, اور اسلام پر جب حملہ ہوتا ہے تو ان کو سانپ سونپ جاتا ہے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہی جو صبح سویرے سے جب ٹی وی کا پہلا پروگرام چلاتے ہیں تو چند آیات چلاتے ہیں خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے, پھر ہمیں وہی قرآن کی آیات اور حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اس طرح کی تلاوت چلا کر آپ خود کو مسلمان ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ قرآن خود تو پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن مظلوم کا حامی ہے, کہ دین مظلوم کا حامی ہے. جہاں بھی مظلوم ہے, آج مثلا آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں مظلوم کا حامی کون ہے؟ شیعہ. یمن میں جو
خون کی ہولی کھیلی جا رہی، کون اس کے سامنے اس کے عماد میں کون کھڑا ہوا ہے؟ شیعہ۔ افغانستان میں ہوا کون کھڑا ہوا ہے؟ شیعہ۔ عراق میں ہوا کون کھڑا ہوا ہے؟ شیعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود مظلوم ہے، مظلوم کو مظلوم کا درد بتا۔ اس سے بڑھ کر کہ دنیا کی سب سے بڑی مظلومیت کربلا آپ کے پاس ہے، جو بغیر لالچ کے رونا جانتا ہو نا، جو بغیر لالچ کے رونا جانتا ہو، اس سے پتا ہوتا ہے کہ جو روتا ہے نا اس کا درد کیا ہے۔ آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ آپ حسین کو روتے ہیں؟ آپ کو کوئی لے کر آتا ہے کہ بیٹے یہاں حسین کے لیے روئے، ہم آپ کو یہ انعام دیں گے؟ نہیں، آپ کو انعام کی خاطر رلایا نہیں جاتا، بلکہ آپ خود مظلوم ہیں کہ مظلوم کا درد سن نہیں پاتے۔ کتنا مظلوم ہے اسے۔ یہ ایام اس راستے کے ہیں کہ جب یہ قافلہ شام سے کوچ کر چکا، یہ قافلہ آ رہا ہے، یہاں رہا ہے قافلہ، کہاں؟ پہلے آیا کربلا، اب کربلا سے نکلا ہے مدینے کے لیے نکلا نا، یہ قافلہ آگے آگے بشیر ہر ایک کو صدا ہو دیتا ہوا جاتا ہے کہ یہ وہ قافلہ ہے جو محرم میں کربلا پہنچا تھا، یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کے جوانوں کو مارا گیا، یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کی مستورات کی چادریں لوٹ لی گئی، یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کے حسین کو پامال کیا گیا، جس کے قاسم کے ٹکڑے کربلا میں بکھر گئے، یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کے عباس علمدار کے بازو کربلا میں کٹ گئے، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ پہنچانا مدینے کے باہر امام سجاد نے خیمے نصب کروائے اور کہا بشیر جا مدینے میں اعلان کر۔ اس سے پہلے جیسے ہی مدینے کو دیکھا جناب زینب نے ایک جملہ ہے، وہ مرثیہ ہے، عربی میں اسی کے جملے ہیں کہ اے نانا کے مدینے زینب کو قبول نہ کرنا، کہ یہ زینب گئی تھی تو اکبر ساتھ تھا، قاسم ساتھ تھا، حسین ساتھ تھا، آئی ہے تو نہ اکبر ساتھ ہے، نہ حسین ساتھ ہے، نہ عباس جلیل ساتھ ہے۔ ہاں سجاد نے خیمے باہر نصب کروائے، بشیر کو بھیجا جا اور اعلان کر کہ حسین کا قافلہ آیا ہے۔ آزادارو بشیر آیا نا مدینے کی گلیوں میں، بنی ہاشم کے قبیلے میں پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا، ارے حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ وہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے یہ کس کا قافلہ، کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہا حسین جو علی کا بیٹا ہے۔ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا میں بی کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی کا قافلہ۔ کہا حسین کا قافلہ، حسین کو کیا ہوا؟ کہا کہ حسین سارے کا کام نہیں ممکن۔ کہا کیسے ممکن نہیں؟ کہا اس لیے کہ جس کے ساتھ عباس ہو، جس کے ساتھ عباس ہو اس حسین کو کچھ ہو جائے۔ کہا کہ بیوی معاف کرنا، حسین سے پہلے عباس۔ کہا ناممکن ہے کوئی عباس کو مار دے۔ کہا کہ بیوی معاف کرنا، پہلے عباس کے بازو کٹے، پہلے عباس کے بازو کٹے، اس کے بعد عباس شہید ہوئے۔ جیسے ہی یہ جملہ ہو رہا ہے نا کہ عباس کے بازو کٹ گئے، اس کے بعد اب بیوی نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ حسین ابن علی مارا گیا۔ بس اللہ یہ قافلہ چلا، آگے آگے بیوی ملبنین ہے، پیچھے جناب عقیلہ جلدی جلدی آئے۔ جناب سید سجاد کے پہلو میں کھڑے ہو کر جناب عقیلہ نے یہ سوال کیا، اے ضعیف مجھے بتا میرا بھتیجا سجاد کہاں؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں چاچا مجھے پہچانا نہیں، میں
جھک گئی. بس یہی کہنا تھا جیسے ہی جناب حنفیہ نے جناب سید سجاد کو گلے لگایا، جناب سجاد نے آ گئی اور کہا آہستہ چچا آہستہ. کہا سجاد کیا ہوا؟ کہا کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کے زندان تک میری پشت میں تازی آنے والے. ارے میرے پشت میں زخموں کے نشان. اجرکم من اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلما لعمرہ مات الحسین.